بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سب سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا ہے جوشن کبیر ماہ رمضان کی، سال بھر بھی پڑھ سکتے اور ماہ رمضان کے ان ایام میں بھی تاکید کی گئی کم از کم وہ 3 راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں جوشن کبیر کی تلاوت کرو. اس میں کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کے نام ہے، وہ سارے نام ہیں. اچھا، یہ نام بھی کس نے بتایا؟ معصومین سے یہ دعا ہے ہماری، یہ کسی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی. امام نے بتایا کہ اس انداز سے دعا مانگو، اس انداز سے اللہ کی مدح، صرف مدح ہے اللہ کی. اس لیے کہ جتنی آپ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، اللہ کہہ رہا میں بھی تمہاری تسبیح کروں گا، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ذکر نارمل ڈیز میں بھی آپ چل رہے پھر رہے تسبیحات اربع پڑھو. تسبیحات اربع اگر کوئی شخص صبح اور شام میں 18 مرتبہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس لیے کہ ذکر الہی سے سٹریس دور ہوتا. سٹریس کی جو بیماری ہے نا، اور یہ آج سب کے پاس ہے، کسی کو پیسے کا سٹریس ہے، کسی کو بیماری کا سٹریس ہے، کسی کو فیملی کا سٹریس ہے. سٹریس مدر آف آل ڈیزیز کہتے ہیں، ساری بیماریاں سٹریس سے آتی. ڈائبٹک اسی سے ہوتے، بی پی آپ کا اسی سے ہوتا، مطلب 1000 بیماریاں جو ہے وہ سٹریس سے ہوتی. سٹریس کو دور کرنا ہے تو تسبیحات اربع پڑھنا. اس لیے کہ آپ غور سے سنو، اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں دعائے کمیل میں ذکرہ شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے. تو آپ تسبیحات اربع پڑھو، ذکر الہی ہو رہا، آپ کی ساری بیماریاں دور ہو رہی. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. محمد وآل محمد. تو اس میں یہ جو میں نے تسبیح پڑھی، اللہ کی تعریف ہے، اس میں سب کو رٹا ہوا ہے، اللہ کی تعریف ہے، پھر اللہ کی وحدانیت کا اعلان. یہ بھی بڑی تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ کی. صرف آپ لا الہ الا اللہ بولو. لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو نبی آدم سے شروع ہوا، خاتم تک چلا. نبی آدم سے ہزاروں سال سے صرف یہ ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ. اس کے بعد ہر نبی کے دور میں ان کا نام لیا گیا. ہمارے نبی کے دور میں ہمارا نام لیا گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. رسول کا جب یہ نام لیتے نا، اس پہ صلوات لازم ہے، لازم ہے. مثال کے طور پہ اذان ہو رہی ہے، آپ اذان چل رہی، تو آپ یہ اس نام پہ جب سرکار کے اس نام پہ پہنچے تو صلوات پڑھنا لازم ہے. بہرحال تو ہر نبی کا نام بدلتا گیا، ہر دور میں ان کا نام لیا گیا، ان کا نام لیا گیا، لیکن سرکار کے بعد صرف محمد رسول اللہ چلا. اور کلمہ تو وہی ہے، لا الہ الا اللہ. علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے بعد تم 9 مرتبہ 10 مرتبہ سجدے میں جا کے صرف یہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، اتنا اسٹرانگ یہ تسبیح، اتنی اسٹرانگ تسبیح ہے. آپ روزے میں بیٹھے ہوئے آپ پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ. آپ اس کی برکت دیکھنا. یہی ایک کلمہ تھا لا الہ الا اللہ جس سے کافر اور مشرکین ہر دور کے وہ لوگ گھبرا رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی خدا نہیں ہے، صرف وہ وحدہ لا شریک، صرف وہ ہے. تو یہ اللہ کو بھی، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو بھی بہت پسند ہے. جتنا ہو سکے کوشش کرو، بچوں سے بڑوں سے کہلواؤ، زبان پہ صبح سے شام تک 100 مرتبہ تو کم از کم لا الہ الا اللہ آنا. صرف اتنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ دیکھو کہ آپ کی لائف میں چینج کتنا آتا یہ لا الہ الا اللہ. تو یہ تسبیح جو میں نے پڑھی ابھی جوشن کبیر کی، اس میں تعریف پہلے اللہ کی سبحانہ کا، اس کی تعریف کی، پھر فوراً اس کی وحدانیت کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ. اس کے بعد کیا کہا؟ الغوث. الغوث، یہ الغوث ایک عجیب جملہ ہے دوستو، کہ جو آپ نماز شب میں بھی پڑھتے، یہ آپ اللہ کی بارگاہ میں فارگیونیس مانگ رہے، گناہوں کی معافی مانگ رہے. لا الہ الغوث. الغوث، اللہ تو مجھے معاف کر دے، آئی ایم سوری، فارگیو می، فارگیو می، فارگیو می، جس کو آپ انگلش میں بولتے. عربی میں آپ بول رہے الغوث. الغوث 2 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے جو جملہ بولا نا اس تسبیح میں، خلصنا من النار یا رب، یہ میری ٹاپک ہے.
خلصنا من النار. کل بھی میں نے بولا تھا, پرسوں بھی بولا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے شعور کو, ہمارے کانشیس کو ہلا رہا کہ ایک عذاب ہے اللہ کے پاس. خلصنا من النار, اس سے تم اپنے آپ کو پناہ مانگو. یہ رمضان کا آخری عشرہ جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے, یہ نجات کا عشرہ ہے. عشرہ نجات بولتے ہیں اس کو. انہیں نجات مل جائے ہم کو. کس کن چیزوں سے؟ یہ عذاب سے نجات مل جائے. اگر نجات نہیں ملے گی تو کچھ نہیں ہوگا. ہمارے بیک آف آور مائنڈ ہے ہی نہیں یہ بات کہ ہم کو نجات کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم کو تو نجات ہے. اگر ہم یہ تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کو تو نجات ہے, تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ ان راتوں میں یہ دعا پڑھو؟ کیوں کہا گیا؟ کل میں نے وہ سورہ پڑھ کے بھی بتایا. ہر سورے میں, ہر جگہ, ہر دعا میں نار کا ذکر ہے. قرآن مجید بھرا ہوا ہے. کتنی جگہ اللہ بول رہا کہ دیکھو یہ نار نار نار, آگ کا عذاب ہے, آگ کا عذاب. ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے یہ عذاب, ہمارے تصورات میں نہیں ہے. ہم کبھی امیجن نہیں کرتے, سوچتے ہی نہیں کہ آگ کا عذاب اور ہمارے اوپر آئے گا. ہم تو مولا کے, بے شک ایک بات کلیئر کر دوں سٹارٹنگ میں, بے شک جو مولا کا ریئل چاہنے والا ہے اس پہ یہ آگ کا عذاب نہیں آئے گا. جو ریئل چاہنے والا وہ ہم ہیں. سلمان ہے, بوزر ہے, میسم ہے, ابو دندانہ ہے, عمار ہے, مقداد ہے, وہ ہے اصل چاہنے والا. کہ ان کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ علی والے ایسے ہوتے. رمضان ویسے بننے کا مہینہ ہے, ویسے بننے کا. متقی, اللہ قرآن میں صاحب بول رہا ہم نے روزوں کو واجب کیا اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ, تقوی آ جائے تمہارے پاس, اور تم پائس ہو جاؤ. اتنے ایسے ہو جاؤ کہ تم ہر حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف جاؤ.